اللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رجب کے مہینہ میں ہفتہ وار قرآن پڑھتے ہوئے وہی آیات آ گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء اور پھر سفر معراج کے بارے میں تھی۔ اسی کی اہمیت کا بیان ہوتا رہا۔ اب ہم اس واقعہ سے فارغ ہو چکے ہیں اور رجب کا مہینہ بھی آخر منزل پر آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سورت میں آپ کے سفر اسراء کا ذکر فرمایا کہ کس طرح آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اللہ تعالیٰ لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے زمینی نشان حضور نے دیکھے۔ اگلا واقعہ کہ بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا تک کیسے جانا ہوا وہ اس صورت میں نہیں، وہ آگے ہے۔ اسراء پر ہی اللہ تعالیٰ نے صرف 3 واقعات قصے بیان کر دیے۔ کیا؟ حضور کے اسراء کا واقعہ جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک ہوا، نمبر 2 بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو 2 پکڑ آئیں اور پہلے سے لکھا گیا تھا کہ تم زمین پر فساد کرو گے، وہ 2 واقعات ہیں کہ پہلا ہوا اور دوسرا ہوا۔ تو یہ تینوں واقعات زمین کے متعلق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرما دیے۔ اس کے بعد اگلی پوری صورت میں کوئی قصہ نہیں بیان ہوا، قصہ نہیں۔ وجہ کیا؟ کہ معراج اسراء کا جو قصہ ہے اور بنی اسرائیل پر کس طرح 2 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشان دکھائے، اس قصے کے بعد اس صورت کا حق تھا کہ اس میں اور کوئی قصہ ہو ہی نہ۔ جب جو ہی یہ تینوں باتیں ختم ہوئی ہیں اس کے بعد یہ آیت ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے میں پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے، جو سیدھی راہ ہے اسی کو ہم کہتے ہیں صراط اقوم، اسی کو ہم کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اسی کی ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، جس پر تیرے پہلے مقبول لوگ جن پر انعام ہوئے چلتے رہے۔ تو اب اس کے بعد جو کہا گیا نا کہ یہ قرآن یہ ہدایت کرتا ہے، تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کو معراج اسراء اور معراج کے بعد حضور کو ایک عالمی شان دی گئی، اسی طرح اب بتایا گیا کہ قرآن عالمی ہدایت کا ایک پیغام ہے۔ واقعہ اسراء و معراج حضور کی شان کا بیان ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ایک اور اب قیادت عالمی ایک ہی رہے گی۔ اس طرح فرمایا کہ قرآن بھی اب دعوت عام ہے، ایک ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی، یہی قرآن، ان ھذا القرآن یہدی، یہی قرآن
آپ سب حضرات کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں یہی قرآن، تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہی قرآن، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہی قرآن جو آپ کے سامنے کھلا ہے، جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہی قرآن. تو یہ اللہ کی طرف سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن ہی قرآن ہے، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ جب کہا گیا ان ھذا القرآن، یہی قرآن، یہ قرآن، یہدی للذی ہی اقوم، یہی قوموں کی ہدایت ہے، یہی قوموں کے لیے روشنی ہے. تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی قرآن. اس میں بتایا گیا کہ اے دنیا کے لوگوں، تو مشرق کے ہو یا مغرب کے، عالمی سطح پر تو مکہ کے ہو یا بیت المقدس، کہاں کے، کہیں کے بھی ہو، دنیا میں تو کہیں کے بھی ہو، قرآن جو پیغام ہدایت ہے وہ یہی قرآن ہے جو دنیا میں جمع ہوا، لوگوں نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، اور آپ پڑھ رہے ہیں. یہی قرآن ہے. قرآن کا اور کوئی تصور نہیں. کیونکہ کئی لوگوں نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن صحیح ہے تو وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں تھا، یا وہی قرآن ہے جو امام مہدی کے پاس محفوظ رکھا ہے. جب کہہ دیا یہی قرآن، تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے جمع ہے، خدا کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ وہی قرآن ہے جو وہاں تھا، اور وہی قرآن ہے جو اترا تھا، وہی قوم ہے جو قرآن ہے جو صحابہ نے جمع کیا تھا، وہی قرآن پہلے پڑھا گیا تھا اور اب آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. قرآن کریم کا اور کوئی تصور نہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہو. ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے ایک جگہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں جب ایران میں پہنچا تو ایران کے پرانے کتب خانوں میں، مشہد کے کتب خانوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں میں نے وہ مینوسکرپٹس دیکھے، قرآن کے پرانے دور کے مسودے جو لکھے ہوئے تھے. اس میں اتنی دستاویزات اور اتنے یہ پردے لکھے ہوئے دیکھے قرآن پاک کے. مجھے شوق تھا کہ میں ان پرانے کتب خانوں میں جو پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں، اور مشہد کی لائبریریاں اور کتب خانے ناز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو میں اسی میں تھا کہ مشہد میں مجھے ایک قرآن ملا جو کوفی، خط کوفی میں لکھا ہوا تھا، اور آخر میں لکھا ہوا تھا، وہ قرآن پاک کے آخر میں لکھا ہوا تھا کتبہ علی بن ابی طالب، یہ علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. تو اس قرآن کو جب پڑھا تو وہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ جو ہمارے سامنے ہے. سبحان اللہ. ایک قرآن مجھے وہاں ملا جو پورا لکھا ہوا تو نہیں تھا، تقریباً آدھے کے قریب تھا، اور آخر میں لکھا ہوا تھا کتبہ حسن بن علی، اس کو علی کے بیٹے حسن نے لکھا ہے. اور وہ جتنا بھی تھا تو اعلیٰ تھا، لیکن اس کی ترتیب بھی یہی تھی. تو بھائیو، معراج کے عقیدے کے ساتھ آپ کو جب سارے منزلیں طے ہوئیں اور سارے سبق سامنے آئے تو آخر میں کہا گیا ان ھذا القرآن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سب ذرا غور کریں، ان ھذا القرآن کا کیا معنی؟ ان ھذا القرآن کا معنی کیا ہے؟ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، ھذا آتا ہے اشارہ قریب کے لیے. یہ کہاں کہا گیا تھا؟ اشارہ بعید کے لیے. ہاں کہا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب شروع کی فرمایا سورہ الفاتحہ کے بعد جب قرآن کریم کا آغاز ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. تو وہ ذالک کا اشارہ بعید کے لیے ہے. تو وہاں جو اشارہ بعید تھا
وہ تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہی کتاب، یعنی یہ نہیں کہا یہی، وہی کتاب، اب اس میں شک نہیں۔ تو جس کو ذالکہ کہا گیا، اس واقعہ اسراء کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بات کو ختم کیا، اب اشارہ قریب آ گیا، ان ھذا القرآن، بے شک یہی قرآن، یعنی ذالکہ اور ھذا میں اب کوئی فرق نہیں۔ جو قرآن لوح محفوظ میں تھا وہی آپ کے پاس ہے، وہی آپ کے ہاتھ میں۔ اس انتظار میں رہنا کہ صحیح قرآن وہی ہے جو حضرت مہدی کے پاس ہے۔ تو میں واقعہ کی تاریخ میں بحث نہیں کرتا کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اگر یہی کہا جائے کہ وہ قرآن ان کے پاس ہے تو سوال ابھرتا ہے کہ جب وہ قرآن محدود ہو گیا اور 1500 سال ہو رہے ہیں تو وہ ہدایت پھر کن کی کرے گا؟ چھپے لوگوں کی یا جو دنیا میں ہے؟ تو دنیا میں تو یہی ہے، مسلمانوں کے پاس تو یہی ہے، غیر مسلموں کے پاس بھی یہی ہے، دنیا میں پیغام بھی اسی کا۔ تو جو قرآن پاس ہے جو لوگوں کے لیے ہے وہ تو پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، رمضان میں سارا پڑھا جاتا ہے اور لوگ قرآن کے جمع ہوتے ہیں۔ اور جو کسی غار میں پڑھا ہو، آپ سوچیں کہ وہ جہان کے لیے ہدایت کا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اس کو پڑھنے کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جب مہدی آئیں گے تو لوگ پڑھیں گے، تو مہدی جب آئیں گے تو وہ تو قیامت کا نشان ہوں گے، پھر تو کچھ وقت کے بعد دنیا کی سب لپیٹ دی جائے گی۔ تو وہ قرآن پیغام ہدایت ہونا کن کے لیے؟ جواب یہی ملتا ہے چند لوگوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے یہ سب کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ تو قرآن کو اس طرح بھیجے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ رستہ ہے، اس وقت یہ کہے۔ اور یہاں بھی جب واقعہ اسراء کے بعد مضمون ختم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسی بات کی، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للذی ہی اقوم، ہدایت دیتا ہے کن کے لیے؟ وہ راہ ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مومنین کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ انہیں اجر ملے گا۔ تو مومنین کو اجر کا ملے گا؟ وہ اسی کا ملے گا نا کہ وہ اصل قرآن پڑھتے تھے، صحیح قرآن پڑھتے تھے۔ جو اگر یہ قرآن صحیح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اجر ان کو ملے گا، کن کو ملے گا؟ جو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہی قرآن بتلاتا ہے، یہ قرآن بتلاتا ہے، یہدی للذی، رستہ بتاتا ہے، وہ ہے اقوام، جو راہ سیدھی ہے، یعنی اس میں اور خدا کے درمیان اور کوئی نہیں، سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کہاں سے لے جائیں گے؟ اسی قرآن سے یا پیغمبر کی زبان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر ملے گا، تو اجر تبھی ملے گا کہ یہ قرآن وہی ہو۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے عذاب دردناک۔ آگے انسان کی فطرت کیا ہے؟ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور مانگتا ہے آدمی، انسان مانگتا ہے کیا؟ برائی، جیسے مانگتا ہے بھلائی، اور مانگتا ہے بھلائی، اور وہ ہے بڑا جلد باز۔ تو انسان کو کہہ دیا کہ یہ جلد باز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں
کہ جلد بازی پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ انسان جلد باز ہے، یعنی انسان کی فطرت یہی ہے، کہتا ہے جلد ہو جلد ہو جلد ہو۔ آپ میں ممکن ہے کہ ان سولوں کہہ رہے ہوں کہ 10 کا ٹائم تو پورا ہو رہا ہے، اور کئی بیٹھے والے سوچنے لگتے ہیں کہ کب تک درس رہے گا۔ ہم تو قرآن پڑھنے آئے تھے اور یہ درس شروع ہو گیا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کی یہ نیت ہے، لیکن جب کہا جائے انسان کی فطرت یہ ہے کان الانسان عجولا، تو فطرت یہ ہے کہ یہ جلد بازی کرتا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے، پھر انسان کو اعتدال سکھاتا ہے کہ دیکھ ہر جگہ جلد بازی نہیں، ذرا سوچ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے باقاعدہ طور پر صراط مستقیم کی تشریح کی ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ تو اس کی تشریح کی گئی، تو فرمایا یہ انسان برائی ایسے مانگتا ہے جیسے برائی مانگی جائے، اور ہے انسان جلد باز۔ یہ تو انسان کی فطرت ہوئی، اور کائنات کی فطرت کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، دن اور رات خدا کے نشان ہیں۔ تو دن اور رات یہ نشان ہے کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ تو دن اور رات نشان ہے کس حیثیت میں؟ عالمی حیثیت میں، پوری دنیا کی حیثیت میں، یا کسی قوم کے لیے یا کسی ملک کے لیے؟ نہ، دن اور رات کسی ملک کے لیے نشان نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نشان نہیں، کسی ایک نسل کے لیے نشان نہیں، یہ نشان کس کے لیے؟ پوری کائنات کے لیے۔ تو جس طرح دن اور رات پوری کائنات کے لیے نشان ہے، ساری کائنات کی ہدایت کے لیے یہ قرآن نشان ہے، اور یہی قرآن۔ اب یہ جو ہے کہ یہ قرآن پاک کی دعوت کیا ہے؟ عالمی، یعنی یونیورسل، covering all the zones of the world and all the races of the world۔ دنیا میں جو نسلیں ہیں، جو قومیں ہیں، جو اطراف ہیں، سب کو کور کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کائناتی حقیقت، کائناتی حقیقت۔ تو قرآن کی بات کے بارے میں تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہونا چاہیے کہ یہ کائناتی حقیقت ہے، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ آگے مضمون اس طرح آئیں گے جس سے معلوم ہو کہ کائنات کو چمکنا چاہیے اس سے۔ تو یہ کائنات ساری ایک کیسے ہو گئی؟ کائنات تو ملکوں کا نام تھا، قوموں کا نام تھا، نسلوں کا نام تھا، ساری کائنات اب ایک کیسے ہو گئی؟ جواب معراج کی وجہ سے۔ حضور کا معراج زمین پر کائناتی حقیقت، اور پھر آسمانوں تک کہ اس سے آگے کوئی جا ہی نہ سکے اور کوئی مقام پا ہی نہ سکے۔ جو حقائق کائنات ہیں وہ معراج اور اسراء کی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ کائناتی حقیقت ہے۔ ارشاد ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے دو نمونے بتائے اپنی قدرت کے، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور پھر ہم نے رات کو نمونہ بنایا، پھر ہم نے مٹا لیا رات کا نمونہ۔ رات کا کوئی نمونہ ہے؟ نمونہ کیا ہو؟ رات کو تو آنکھیں سوتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، آپ جب آرام کر رہے ہوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو رات کا کوئی نمونہ ظاہر ہے؟ نہیں، اس لیے کہ کوئی آنکھ کھلی نہیں ہوتی، تو رات سونے کے لیے تو کیسا لگا؟ وَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے مٹا دیا رات کا نمونہ، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور بتا دیا دن کا نمونہ۔ اور دن کا نمونہ آپ دیکھتے ہیں کس طرح مشینیں چلتی ہیں، جس طرح
کاروبار دنیا کا ہوتا ہے، کس طرح منڈیاں چلتی ہیں، کس طرح دفتر کھولتے ہیں، تو دن میں کام ہی کام، کام ہی کام. تو اللہ تعالیٰ نے کاموں کے نمونے کب دکھائے؟ کاموں کے نمونے کب دکھائے؟ دن کو. رات کو تو مٹا دیا. اب یہاں یا اپنے ملکوں میں بھی کہیں کہیں رات کو بھی فیکٹری چلتی ہیں، ملیں چلتی ہیں، تو وہ ہیں ایکسیپشنز، وہ ہیں مستثنیات کہ ایسا بھی ضرورت کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی ناجائز نہیں، رات کو کارخانوں کا چلنا ناجائز نہیں، لیکن یہ ہے ایکسیپشن میں. جو فطرت ہے وہ یہی ہے کہ رات سونے کے لیے اور دن کھلا کائنات کے مناظر اور کام اور دوسرے دیکھنے کے لیے. پھر تو یہی ہے. اب ایکسیپشن ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں، لیکن جو لوگ رات کو کسی کارخانے میں اور فیکٹری میں کام بھی نہیں کرتے، ان کے لیے رات کو جاگنا اور باتوں میں وقت گزارنا اس اصول کے خلاف ہے کہ ہم نے محونا آیت اللیل، رات کو تو مٹتے ہوئے ہم نے بتایا، اس کا نشان ہے مٹی ہوئی ہے. وجعلنا آیت النہار، اور دن کو ہم نے بنایا نمونہ، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، اللہ کا رزق، ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور سنوں کا سن کون سا ہے، اور اپنا معاملہ لین دین کا حساب بناؤ. یہ کس کے بعد فرمایا؟ میں اس آیت پر، اس جز پر انشاءاللہ ختم کروں گا. فطر ہے جلد بازی آ کے اتنی دیر تو نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو گنتی برسوں کی، کہ برس یعنی سال کس طرح گننے، ہاؤ ٹو کاؤنٹ دا ایئرز، سال کس طرح چلتے ہیں، والحساب، اور حساب کب کا چلتا ہے. یہ قرآن میں کہا ہے. کب کہا ہے؟ یہ یاد رکھیں. آپ کہیں کہ قرآن پاک میں یہ کہا ہے سورج کے بعد، دن کے بعد، دن کے بعد. فرمایا ہم نے رات کو بنایا مٹایا ہوا اور دن کو بنایا دیکھنے کو، تاکہ تم نشان کرو، اللہ سے رزق ڈھونڈو، کمائی کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور برسوں کا حساب لگاؤ. تو معلوم ہوا سورج کے حساب لگانا، سورج سے حساب لگانا، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شمسی حساب جو ہے وہ غیر اسلامیہ نہیں. یہ جو ہے نا ہمارے ہاں جو مہینے چلتے ہیں جن کو کہتے ہیں ہجری، ہجری مہینہ. رجب کیا ہے؟ ہجری. شعبان کیا ہے؟ ہجری. رمضان کیا ہے؟ ہجری. اور یہ جو نام میں نے لیے یہ سارے کیا ہیں؟ عبادات. تو عبادات کو رکھا ہجری پسند پر، اور کاروبار کے لیے شمسی نظام وہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا. اب قرآن نے یہ کہا یعنی دن کے بارے میں وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تم جان لو برسوں کی گنتی کو اور اپنے حساب. یہ دفتروں میں جو تنخواہیں ملتی ہیں آپ کو وہ شمسی حساب سے ملتی ہیں یا ہجری حساب سے؟ اور یہاں عربوں میں بھی، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جو مسلمان بڑی تعداد میں اکثریت کے ساتھ رہتے ہیں
تو ان کو تنخواہیں کیا ملتی ہیں؟ شمسی صاحب میں. تو بعض اوقات یہ قومیں کہتی ہیں کہ مسلمانوں تم تو چلے تھے چاند کا حساب لے کر، وہ تو عالمی سطح پر نہیں چل رہا، عالمی سطح پر تو ہمارا ہی چلتا ہے زمین پر بھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہماری کتاب میں حکم مسئلہ بتایا گیا. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، دن کے سورج کے ذکر کے بعد فرمایا گیا تاکہ تم جانو. تو شمسی حساب سے اپنے کاروبار چلانے اور کارخانے بنانے اور تنخواہیں بنانی، یہ بھی ہمارا نام ہے. اس کو کہتے ہیں شمسی اور اس کو کہتے ہیں ہجری. تو اس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی غیر اسلامی ہے، انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا. اگر اس آیت پر غور کریں تو شمسی حساب بھی ہمارا ہے، یہ ہے معاملات کے لیے، کاروبار کے لیے، ملکی نظام کے لیے. اور ہجری کیا ہے؟ عبادات کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر روزے ہمیشہ سردیوں میں ہی ہوتے تو گرمی کے روزے کی تڑپ جو ہے وہ تو مومنین پر واضح نہ ہوتی. اب جو لوگ سردی میں روزے رکھتے ہیں بڑے آرام سے، موسم گرم آئے تو وہی تڑپتے ہیں. تو عبادت کا مطلب تو بھی ہے کہ ہر موسم کے راہ سے گزرے اور ہر موسم ان کی راہ سے گزرے. تو عبادات میں جو ذوق ملتا ہے بدلے موسم سے. اب آج کا جو نماز میں گرانیاں ہو رہی ہیں کہ صبح کی نماز وقت کے لحاظ سے پیچھے جا رہی ہے. ابھی 5 بجے ہم نماز پڑھتے تھے، اب 4:45 شروع ہو گئے، پیچھے جا رہی ہے. اور جو آگے عشاء کی نماز ہے وہ آگے جا رہی ہے. تو لوگ گھبرا. تو ایسے اوقات میں جب کہ اس میں ٹربل ہی ٹربل ہو، نماز کو فٹ کرنا، جس قوم کو آ جائے اس قوم میں زندگی کا سلیقہ کیوں نہ آئے گا. اور یہی ہے اللہ تعالیٰ جب انعام سکھاتا ہے تو روزے آ جاتے ہیں سردیوں میں بھی، کہتے ہیں مزہ آ گیا. اور کئی لوگ تو تمنا کرتے ہیں کہ سارے روزے سردیوں بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کو کہنا چاہیے کہ خدا تم سے پوچھ کر نہیں چلتا. لا یسأل عما یفعل، خدا نے جو انعام بنایا وہ خود بنایا نا. تم جو کہتے سارے ایسے ہی ہوتے. پھر عورتوں پر کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ ان کو نماز معاف ہوتی ہے. کہتے ہیں عورتوں کو تو یہ موقع دیا گیا تو مردوں کو بھی دینا چاہیے نا کچھ نہ کچھ. تو ان کو کہا جب اللہ تم سے پوچھ کر نہیں چلتا، اسے اپنا نظام چلانا ہے. تم کیوں تمنا کرتے ہو کہ ہم بھی عورت ہوتے؟ ہم میں بھی ایسی علامات پائی جاتی کہ ہم نے نماز معاف ہوتی. اور کئی لوگوں نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ ان ملکوں میں تو ویسے معاف ہے. کوئی پوچھا کہ تم کہاں سے یہ کہتے ہو کہ ہم نیچر سے کہتے ہیں، نیچر بتاتی ہے، نیچر بتاتی ہے. اور ایسے لوگوں سے کوئی میں نے سنا ہے، اللہ معاف فرمائے، مسلمان ہو کر کہتے ہیں کہ جو شراب حرام تھی وہ گرم ملکوں کے لیے، ٹھنڈے ملکوں کے لیے تو یہ نہیں ہے. تو مسائل کو خیالات پر لانا اور اپنے خیالات سے تولنا. کبھی کوئی قوم اٹھی ہے، قوم وہی ہے جو ایک نظام سے چلے. مسلمان جہاں بھی ہیں ان کا نظام مسجد سے چلتا ہے، مسجد چلتا ہے. جس مسلمان کو دیکھو کہ مسجد میں آتا جاتا ہے سمجھو کہ اس کا دین قائم ہے. اور جو مسجد میں آتا جاتا نہیں کہ گھر بیٹھے مجھے دین کا پتہ چل جائے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. مسلمان ان ملکوں میں پہچانا اس سے جاتا ہے کہ اس کا مسجد میں آنا جانا ہو. جس کا مسجد میں آنا جانا نہیں وہ مسلمان رہ نہیں سکتا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ لوگ آگے اور بات کہیں گے اچھا اگر وہ مسلمان نہیں تو ان کی نماز جنازہ ہی معاف ہے.
ان کی نماز جنازہ پھر معاف ہونی چاہیے کہ جب مسلمان ہی نہیں. تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ یہاں تک نہ آ جائیں اچھا جنازہ بھی نہ پڑھو. تو مسجد سے یہی آواز اٹھتی ہے کہ جنازے بھی ہو دعائیں بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن پاک وہ بصیرت پیدا کرتا ہے کہ جو قوموں کے شبہات جو ذہن میں اٹھتے ہیں ہر ایک کا جواب ہوتا ہے. اور میں نے اب آپ کے سامنے جو دوسری قوموں پر بھی تبصرہ کیا تو آپ اس پر غور کریں کہ کسی کو برا کہا ہے؟ کسی قوم کو میں نے برا نہیں کہا، لیکن اپنی بات سمجھائی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو شمسی صحابے چلتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں یا شمسی حساب غیر مسلمین کا ہے. ہر ایک چیز کی ایڈجسٹمنٹ ہے. دین اسلام جو ہے یہ ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے بتاتا ہے. اس میں کسی کی مخالفت نہیں. سمجھایا جائے تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہاں اب ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک کی دعوت کس طرح اعتدال کے ساتھ ہے اور کس طرح اس سے دل جاگتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. کیا کہتے ہیں؟ 7:15 5-10 منٹ ہیں ابھی. ٹھیک ہے 7:15 جی پھر بند کر دیجیے. چلیے 15 منٹ ہے. 10 منٹ ہے اور 5-10 منٹ کیونکہ نماز 7:30 ہے تو نماز کے لیے ابھی 15 منٹ ہے باقی. تو میں طبیعت میری آج کوئی ناساز سے پہلے تو وہ ارادہ تھا کہ شاید میں چھٹی کر لوں اور مفتی صاحب سے میں نے گزارش کی تھی کہ آج طبیعت کوئی سیٹ نہیں. اور واقعی میری طبیعت بڑی بوجھ تھا. لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کے ذریعے قوموں کو جگا دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا دل بھی جاگ پڑے اور جب بیان کروں تو اللہ تعالیٰ ہمت دے دے. تو میں رب کریم پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کچھ ہمت دی. میں نے اپنی طرف سے بات کو سمجھانے میں، آسان کرنے میں، تبصرہ کرنے میں، اعتدال کا پیغام دینے میں، اور اس میں کہ اس پاک کی دعوت میں کس ملک میں دوسروں پر تنقید نہ کرو، ایڈجسٹ کرو ہر بات کو اور اپنے لوگوں کے دلوں کو جگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جب اس قرآن کے ذریعے قوموں کو جگاتا ہے تو کیا دلوں کو نہیں جگائے گا؟ کیا دماغوں کو نہیں جگائے گا؟ جلائے روشنی دے گا. تو میں اس طرح توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو لمیٹڈ کر کے نہ رکھو. آپ ایک لمیٹڈ قوم نہیں ہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں بتا گئے کہ عروج عالم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں. کہ عالم خاکی حضور کیا تھے؟ انسان، اس مٹی کے بنے ہوئے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا. لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان کو عروج دے تو وہ خاکی بدن کے ساتھ اوپر پہنچے یا نہیں؟ تو عالم خاکی کو یہ جو عروج ملا، ان آنکھوں کی، ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو کہتے ہیں کہ مٹی میں کوئی اصل تاثیر نہیں، مٹی میں کوئی تاثیر نہیں. جب تک تم یہ نہ کہو کہ آپ بشر نہیں تھے، بشر نہیں تھے، نور تھے، تو مٹی وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ مٹی وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ تو مٹی کو حقارت کے ساتھ کسے دیکھا تھا؟ ابلیس نے. جب اللہ نے کہا تھا آدم کو سیدھا کرو تو شیطان نے کہا تھا وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، تو مٹی کو حقارت کے ساتھ کسے دیکھا؟ ابلیس نے. تو آخری پیغمبر سے پتہ چلا، وہ تو پہلے پیغمبر کی بات ہے آدم کو سیدھا، اور آخری پیغمبر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مٹی سے بنے انسان کو جب عروج بخشا تو عروج عالم خاکی، عروج عالم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں. ستارے بھی حیران تھے
فرشتے بھی حیران تھے کہ ہے عالم خاکی والا، عالم خاکی کا مسافر کہاں جا رہا ہے؟ اور جب جبریل نے کہا ایک مقام پر حضور میں آپ کے ساتھ تھا، ساتھ لایا ہوں، کہاں سے؟ وہاں سے اور آسمان، ہر آسمان پر میں جب حضور داخل ہوئے تو سوال کیا فرشتوں نے کون آیا ہے؟ تو جواب دینے والا کون تھا؟ جبریل۔ حضور تو کائنات کو دیکھ کر حیران تھے، آسمان سے آسمان پر جا رہے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ جبریل۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ آئے ہیں، یہ لائق ہے؟ وہ کہتے ہیں لے کر آئے ہوں۔ تو جو لے کر آیا نا اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ہر جگہ سوال کا جواب دے رہا ہے اور حضور کا ساتھی ہے، وہ وہاں جا رہے۔ ایک مقام آیا کہ وہ ساتھی کہنے لگا اگر یک سرے منہ برتر پرم، پھر ہو گئے تجلا و سوزت پرم۔ اگر میں ایک بال کے برابر بھی اب آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، میں اس جلال کو، اللہ کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر ہو گئے تجلا و سوزت پرم، میرے پر جلتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں اکیلے جانا پڑا۔ تو اکیلے کہاں گیا؟ اکیلے پیغمبر کہاں گئے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکے؟ تو عروج عالم خاکی سے انجم شہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ جس طرح چاند کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے کوئی حصے ٹوٹے، چاند کے حصے ٹوٹے، اور پھر چاند ایک ہو جائے گا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو عروج دیا وہ عالم خاکی کو دیا، لیکن جن نادانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی وہ کہیں نہیں، جب تک یہ نہ کہو کہ ظاہر صورت بشری تھی، ظاہر صورت، اندر سے تو نور تھے۔ تو یہ کس کے ذہن کی حمایت ہے؟ کس کے ذہن کی حمایت ہے؟ جو ذہن ابلیس کا تھا کہ اللہ خلقتنی من نارن، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے آگ کا کیا نام ہے؟ آگ اتنی بھی ہو رہا کہ سگڑ لگاتے ہیں تو آگ اوپر جاتی ہے نیچے اوپر ہی، تو آگ کا کام ہے اوپر جانا اور مٹی کا کام ہے نیچے آنا۔ تو اے اللہ تو نے مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، میں اس کو سجدہ نہ کروں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سوال میں ہی اس کے اگلے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ اس کا سوال کیا تھا؟ حضور اللہ کا سوال کیا تھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس میں ہی اللہ نے پورا جواب دے دیا تھا جو اسے بات آگے کہنی ہے ابلیس نے۔ ابلیس نے جو بات آگے کہنی ہے کیا کہ ابلیس نے تو یہ کہنا ہے کہ میں آگ سے، یہ مٹی سے، تو اوپر جانے والا نیچے والے کو کیسے جھکے؟ تو اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے قرآن پاک میں عجیب ہے۔ فرمایا اے ابلیس ما منع کا، تجھے کس چیز نے روکا؟ ما منع کا، تجھے کس چیز نے روکا؟ ان تسجدا، کہ تو سیدھا کرو، تم سیدھا کرے کس کو؟ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو اس میں ابلیس نے کو پہلے خدا جواب دے دیا کہ ظالم تو نے اپنی فطرت دیکھی آگ ہے، آدم کی دیکھی کہ مٹی ہے، یہ نہ دیکھا کہ کس کے ہاتھوں نے بنایا ہے، تیرے ہاتھوں پر نظر نہیں آئی؟ لما خلقت بیدی، تو دیکھنا کہ اس کو کن ہاتھوں نے بنایا ہے۔ اگر اس کی نظر ہاتھوں پر جاتی تو سوال کرتا کہ آگ کی فطرت کیا ہے؟
اور مٹی پھینس گیا، وہ کبھی یہ سوال نہ کرتا. تو اللہ نے جواب پہلے دے دیا تھا. اسی طرح دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور اپنی نوع کے لحاظ سے آدمی ہیں. جب کہتے ہیں آدمی اور عورت تو بشر کے مردوں کے لیے، میسکولن کے لیے یہی لفظ ہے آدمی، اور فیمنن کے لیے ہے ایک عورت. تو جب کہا جائے آدمی تو یہ کسی کی توہین نہیں ہے کہ باہر وہ بہت سے آدمی جمع ہیں، یہ کوئی توہین تو نہیں. تو آدمی ہونا توہین نہیں، بشر ہونا توہین نہیں، انسان ہونا توہین نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے صرف غور کی دعوت دی ہے کہ تم غور کرو اور توجہ کرو. تو توجہ اس سب کرنی چاہیے کہ جن کو سمجھ نہیں آتی کہ اٹھانے والا اللہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. تو قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ حضور گئے، حضور اسراء میں گئے، یہ نہیں کہا گیا. معراج میں گئے یہ نہیں کہا گیا. قرآن نے تو دعویٰ کیا ہے کہ اللہ لے گیا. اب جو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جائے اور آسمانوں کی منزلیں طے کرتے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو تعجب کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے پہلے ہر بات کا جواب دیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ وہ خود گئے ہیں، نہیں، اسرا، اللہ لے گیا اپنے بندے کو. یعنی جب لے گیا اس وقت بھی بندہ، جس وقت لے گیا اس وقت بھی بندہ ہی تھا، خدا نہیں تھا. تو عبد کا عبد، تو حضور کے لیے قرآن پاک میں کہاں عبد کا لفظ آیا ہے؟ جہاں انتہائی عروج ہے وہاں عبدیت مذکور ہے. جہاں انتہائی عروج ہے عبدیت کا ذکر ہے. اسرا بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو. بندہ ان کمالات کی باوجود، سفر کے باوجود، عجیب و غریب حالات کے باوجود، آگے جانے کے باوجود، فضاؤں پر عبور کرنے کے بعد، خلاؤں پر عبور کرنے کے بعد بندہ ہی ہے. اس لیے جو آخری منزل ہے جس کا ذکر فرمایا سورہ انس میں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، جب وہاں پہنچے معراج میں، اوحا الی عبدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اوحا الی عبدہ وہی کی اپنے بندے پر. وہاں بھی کہا بندہ ہی، معلوم ہوا بندہ ہی ہے، ہاں وہاں ہو. ان العبد وان ترقى، بندہ ہی ہے، کتنی ترقی کر دے. وان رب وان ترزل، اور رب ہی ہے، ہاں رحمت کے ساتھ بندوں کتنا قریب آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس مبارک سیزن کو آپ سب کے لیے مبارک کرے. اب آپ نے دعا کرنی ہے تو دعا کا جو پہلا باب ہے وہ یہ کہ جس مرحوم کو ایصال ثواب کے لیے آپ نے قرآن پاک پڑھا، نیت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں اس کو قبول فرمائے، جانے والے کے حق میں اس کو قبول فرمائے، اور قرآن جو پڑھا وہ قبول فرمائے. اور ایک دعا میں کرتا ہوں اسے زائد، وہ کیا، وہ ہماری شروع میں تو نیت نہیں تھی، لیکن اب دعا میں کہ جو ہم نے یہ قرآن سنایا ہے اور جو مسائل سمجھائے ہیں اور قرآن پاک کی جو باریکیاں بیان کی ہیں اور معراج کے جو اثرات کھولے ہیں، اس سے آپ کا دل و دماغ اگر جاگتا ہو تو یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ آج کے درس کا اور بیان قرآن کا بھی یا اللہ ثواب اس مرحوم کو پہنچاؤ جس کے لیے یہ قرآن پاک کی تلاوت یہاں کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس سارا یہ جو ہے اس وقت جب درس دینے کی نیت کی تھی اس وقت تو یہ ذہن میں خیال بھی نہیں تھا. اب میں نے کہا کہ اتنی بڑی نیکی ہم اللہ کے حضور پیش کر چکے، قرآن کی اتنی باتیں گہری کچھ کھلی ہیں سامنے اور ایک ایک کر کے سامنے آئی ہیں، تو یہ کیا
نیکی نہیں، یا اللہ ان تمام نیکیوں کا ثواب بھی ان کو پہنچا، اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ بھی، اور جو دوست ہیں وہ بھی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ثواب دے، ان کے لیے جو مالی خرچ کریں، جو مالی خرچ کریں، ان کے بعد میں بھی ان کا عقیدہ یہی ہو کہ یا اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ تو نیکیاں مالی شکل میں بھی پہنچتی ہیں، دعاؤں میں پہنچتی ہیں، قرآن خوانی کی بھی پہنچتی ہیں، اور درس کی بھی، حق بیان کرنے کی، مسائل بتانے کی، صحیح دین کی رہنمائی، سب نیکیاں پہنچتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب پہنچانا پھر اللہ کا کام ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہی نہیں ہے کہ صرف قرآن پڑھنے کا ہی ثواب ملتا ہے، نیکیاں ساری التحیات للہ والصلوات والطیبات، نیکیاں کوئی بھی ہوں ان کو پہنچتی ہیں۔ تو آپ خشوع و خضوع سے، اور یہ مانچسٹر کی 70ویں سالانہ خاتمہ قرآن جو اسلامک اکیڈمی ابروک سٹیٹ کی آخری کانفرنس تھی، اس کے بعد وہ بلڈنگ ہمارے پاس نہیں رہی، یہ آخری تھی۔ تو یہ ہے کہ شائع کردہ اسلامک اکیڈمی مانچسٹر ابروک سٹیٹ، یہ آخری نشانی ہے۔ جب تک یہ کاروائی پڑھی جاتی رہے گی، یہ پتہ رہے گا کہ اکیڈمی کبھی ابروک سٹیٹ پر بھی ہوتی تھی، ایک تاریخی یاد بھی ہے، تاریخی یاد بھی ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اور پھر کس طرح آئیں گے، اس مسئلے کو حضرت کانفرنس میں یہاں، اور آئندہ کانفرنس کا ارادہ ہے کہ 31 مئی کو اب ایک اس حال میں ہوگی جو نسبتاً قادیانیوں کے مرکزی عبادت خانے کے زیادہ قریب ہیں، وہاں ہوگی، اور اس کے لیے اشتہارات کے پاس آ جائیں گے۔ یہ جو ہے اس کا انچارج جو ہے، انچارج مفتی صاحب کی طرف سے یہ عبدالولی صاحب ہے، یہ خود چنیوٹی، ان کے کاروبار کا نام ہے چنیوٹی، اور چنیوٹ کے ہیں، اور مولانا منظور احمد چنیوٹی کی یاد ہے۔ اس لیے جس نے یہ خریدنا ہو وہ ان سے خریدے، اس میں آپ سب حصے دار ہوں گے۔ یہ اکیڈمی کی آخری یاد ہے، اکیڈمی کی آخری یاد ہے، اور قیامت کے حالات کی یہ ایک فریاد ہے کہ کیا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہمات میں عزت بخشے۔ تو آپ ہیں ذمہ دار اس کے؟ جی ہاں انشاءاللہ بالکل، اب بھی اور جمعے کے موقع پر بھی۔ جی ہاں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب کریم قرآن کریم جو ایصال ثواب کے ارادے سے پڑھا گیا، بغیر تداعی کے اطلاع ملتے ہی لوگ یہاں جمع ہوئے، انہوں نے جو پڑھا اس کو اپنے حضور میں قبول فرماؤ۔ اور اس کے ساتھ آج کے درس میں جو سننے والوں کی نیکی ہے اور جو بیان کرنے والے کی طرف سے نیکی ہے، یا اللہ ان سب نیکیوں کو بھی مرحوم کو عالم قبر میں پہنچا، اور قبر کی ساری منظریں اس کے لیے آسان فرما، آسان فرما۔ ہمارے ایک پرانے ساتھی جو یہی ہیں جناب شعیب صاحب، ان کی والدہ انتقال کر گئیں، انتقال کر گئیں، تو انہوں نے بھی آنا تھا آج کی مجلس میں، لیکن وہ آ نہیں سکے۔ اپنے اس ثواب میں نیت کر رہے کہ یا اللہ تیری رحمت کا سمندر موجن ہے، دریائے رحمت کی موجیں ہیں، یا اللہ ان کو بھی، اور آپ کے بھی جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ان سب کو یا اللہ اس ثواب میں شریک فرما۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب بڑھاتے ہوئے کوئی کسی سے پوچھے نہیں، لا یسأل عما یفعل یفعلون۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعشیرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔